اسی یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے اور میرے چرچ کی طرف سے، کلاس کے سیشن کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بڑا سلام قبول ہے۔ میرے شیشوں، آج ہم کلام خدا کی روشنی کے اندر رہ کر خدا کے کلام کے چند عمیق موتیوں کو چننے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، اور جتنے بھی بائبل مقدس آپ نے ہمراہ لیے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ حوالے نکالیں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 اور 5 آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت۔ آمین۔ میرے شیشوں، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ ساؤل عظیم مشنری، پولس رسول ایک عظیم مشنری، اور یرمیہ نبی، ان تینوں کا تعلق جو ہے اسرائیل کے بنیامینی قبیلے کے ساتھ تھا۔ یرمیہ نبی انبیاء اکبر میں سے تھا، اور یسایہ نبی کے 70 سال بعد آیا۔ منسی بادشاہ کے ایام میں یروشلم سے 3 میل شمال مشرقی کونے پر واقع ایک گاؤں انتوت میں پیدا ہوا، اور یرمیہ کے باپ کا نام خلقیہ تھا، اور جو ایک کاہن تھا۔ یرمیہ کے خاندان کا تعلق جو ہے وہ ابیاتر کاہن سے تھا، اور جس کا حوالہ ہمارے سامنے ہے پہلا سلاطین 2 باب پر اس کی 26 آیت مقدسہ کے اندر ملتا ہے۔ یرمیہ نبی نے 5 بادشاہوں یعنی یوسیا، یہوآخز، یہویقین اور یہویکین اور صدقیہ کے دور میں 40 سال نبوت کی، اور صرف یوسیا بادشاہ نے خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، باقی تمام بادشاہ اور ان کی عوام گناہوں کی ایسی بڑی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی جس سے رہائی کا کوئی بھی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ کیا بادشاہ، کیا عوام، کیا کاہن، سب کی آنکھوں میں گناہوں کی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور سب کے کان بند تھے، جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے تھے، بلکہ یہ خدا سے بہت زیادہ دور ہو چکے تھے، خدا سے منحرف ہو چکے تھے۔ اس لیے خدا کی شفقت اور مہربانی کو وہ نہ دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے میرے شیشوں، خدا نے اپنے بندہ یرمیہ کو قوم بنی اسرائیل کے لیے تیار کیا۔ ان تمام حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے بھی اپنا منہ
ان سے موڑ دیا جب ان لوگوں نے اپنا منہ خدا سے موڑا۔ اس لیے میرے سیسو، خدا جو ہے ان پر اپنے غضب کو نازل کرتا اور ان کو غیر اقوام کے حوالے کر دیتا۔ اس لیے میرے سیسو، خدا نے ان کو مصریوں اور سوریوں اور بابل کی غلامی میں بھیجا۔ اور یاد رکھیں کہ جہاں پر خدا جہاد اور قہار ہی نہیں کرتا بلکہ اپنے رحم اور کرم کو بھی نازل کرتا ہے، اسے لوگوں پر ترس آیا اور اس نے 626 قبل از مسیح یرمیہ نبی کو بلایا تاکہ وہ ان کو رائے راست پر لا سکے۔ یرمیہ نبی کو دوران خدمت بہت سی مشکلات اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے میرے سیسو، جب ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 38واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یرمیہ کو 2 بار گرفتار کیا گیا اور 587 قبل از مسیح میں اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے مصر میں سنسار کر دیا۔ اور آج اس کلام خدا کی روشنی کے اندر رہ کر ہم مقدس یرمیہ کے چند کردار پر غور کریں گے اور چند مختلف پہلو پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ یرمیہ نبی کا بلاوا کیسے ہوا۔ یرمیہ نبی ایسا نبی تھا جسے خدا نے بلایا تھا۔ اس کی جو بلاہٹ ہے کسی پاسبانوں کی وجہ سے نہیں تھی، کسی بشپ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی جو بلاہٹ تھی وہ خدا کی طرف سے تھی۔ یرمیہ نبی کو کسی انسان کی طرف سے بلاہٹ نہیں ہوئی، اس لیے وہ خدا کا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ خداوند خدا فرماتا۔ میرے سیسو، یاد رکھیں کہ پاسبان خدا کی طرف سے سفیر اور نمائندہ ہے۔ اس لیے میرے سیسو، 2 کرنتھیوں 5واں باب اور 20ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ پس ہم مسیح کے الچی ہیں۔ پاسبان کا رتبہ وہی ہے جو ایک نبی کا تھا۔ اس لیے میرے سیسو، مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 10ویں آیت مقدسہ کے مطابق خدا آج بھی اپنی خدمت کے لیے انسانوں کو چنتا ہے تاکہ لوگ خدا میں یسوع مسیح کی آمد ثانی کی تیاری کر سکیں۔ اس لیے میرے سیسو، آج ہم یہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یرمیہ نبی کی بلاہٹ کوئی عام بلاہٹ نہیں تھی، اور جب اس کی بلاہٹ ہوئی ہے تو اسے اپنی بلاہٹ کا احساس بھی ہوا اور اسے اپنی بلاہٹ کا احساس تھا، اور یہ ایسا شخص تھا جو اپنی قوم کے لیے روتا ہے، اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے۔ اس لیے میرے سیسو، یرمیہ نبی کا صحیفہ 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ بادشاہوں، جھوٹے نبیوں اور کاہنوں سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ وہ قید و بند کی مشکلات کو برداشت کرتے وقت بر وقت
खुदावंत में वो आगे बढ़ता गया। इसलिए मेरे शिष्यों, आज ये गौर करने की जरूरत है कि खुदा आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कलीसियाओं में गुनाह का सबब की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईमानदार अपनी बुलाहट का एहसास नहीं रखते। और जितने भी पासवान हम देखते हैं कि बेशक उनकी बुलाहट हुई है, लेकिन यिर्मयाह की तरह उनके अंदर अपनी बुलाहट का एहसास नहीं है, और ना ही एहसास रखते हैं। वो उसकी अहमियत और उसकी जरूरत पर जोर नहीं देते और खुदा के कलाम को गौर से नहीं सुनते। आज ईमानदार ईमान पर चलने के लिए इधर उधर देखते हैं, जिनमें रिश्तेदारियां हैं और दोस्तियां पाई जाती हैं, यिर्मयाह नबी की तरह बोझ नहीं रखते। यही वजह है कि लोग खुदा के करीब आने की बजाय दिन ब दिन गुनाह की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए मेरे शिष्यों, मुकद्दस यिर्मयाह जो है अपनी बुलाहट का एहसास करते हुए अपनी खिदमत को सर अंजाम देता है। इसलिए मेरे शिष्यों, यिर्मयाह नबी एक हलीम शख्स था और उसकी हलीमी को हम देखते हैं, और उसकी हलीमी हमारे सामने है, क्योंकि जब वो 6 आयत मुकद्दसा के अंदर कहता है कि मैं तो अभी बच्चा हूं, और इसका यह मतलब नहीं है कि वो दूध पीता हुआ बच्चा था, बल्कि मेरे शिष्यों यहां पर उसकी हलीमी और उसकी फरोख्ती नजर आती है। इसलिए वो अपने आप को बच्चे के साथ तशबीह देता है और कहता है कि मैं तो अभी बच्चा हूं। इसलिए मेरे शिष्यों, आज हमें ये गौर करने की जरूरत है कि बेशक कि उसका तल्लुक जो है खानदानी लिहाज से काहिन का वो बेटा था, मगर वो फिर भी अपने आप को कमजोर बच्चे के साथ तशबीह देता है कि मैं तो अभी बच्चा हूं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, और खुदा का कलाम कहता है कि जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, और उनके चेहरों को देखकर ना डरना। मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालूंगा। देख, आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर करूंगा। इसलिए मेरे शिष्यों, वो बड़ी हलीमी और फरोख्ती के साथ अपनी खिदमत को सर अंजाम देता है। इसलिए मेरे शिष्यों, हमारा आसमानी बाप भी इंसानों की बहुत ज्यादा फिक्र करता है, निगहदाश्त करता है, संभालता है। वो भी यिर्मयाह की तरह आज भी अपने लोगों का गम रखता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे हुजूर में वापस आए, क्योंकि यिर्मयाह के उस वक्त के जो लोग हैं बनी इस्राइल के, वो भी खुदा से दूर हो चुके थे। आज मेरे शिष्यों, खुदा का कलाम जो है हमें ये सिखाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा ऐसा चौपान है, हमारा ऐसा गडरिया है, जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इसलिए मेरे शिष्यों, आज जो मसीहा हम सब के लिए छेदा गया है, हम सब के लिए मारा गया है, इसी तरह यिर्मयाह नबी भी 2 बार गिरफ्तार भी किया गया, उसे संसार भी किया गया। लेकिन मेरे शिष्यों, इसी तरह मेरा और आप सबका निजात हिदा
جو ہم سب کے لیے چھیدا گیا ہے، ہم سب کے لیے مارا گیا ہے، ہم سب کے لیے کوٹا گیا ہے، ہم سب کے لیے دفن کیا گیا اور ہم سب کے لیے جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا۔ آج بھی وہ ہم سب کی فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم سب مسیح یسوع کے فالدار، میرے عزیزو آج یہ غور کرے کہ یرمیہ کی طرح خدا ہم میں سے بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی اس خدمت کے لیے تلاش کرتا ہے کہ ہم بھی یرمیہ کی طرح، جس طرح قوم بنی اسرائیل کے لیے یرمیہ کو تیار کیا تھا، اور یہی خدمت خدا آپ سے بھی لینا چاہتا ہے، تاکہ آپ بھی اپنی کلیسیا کے لوگوں کو، اپنے رشتے ناتوں کو خدا کی قربت میں لانے والے بن سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ نہ صرف یہودیہ کے اندر، نہ یروشلم کے اندر، بلکہ دنیا کی انتہا تک تو میرے گواہ بن۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہم سب مل کر بڑی جان فشانی کے ساتھ اپنی بلاہٹ کا احساس رکھتے ہوئے اپنی خدمت کا پورا رول ادا کریں، تاکہ بہت سے لوگ خدا کی قربت میں آئیں، اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی بلاہٹ کا احساس یرمیہ کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی قوم کے لیے روئیں، اپنی قوم کے لیے دعائیں کریں، تاکہ خدا کے لوگ خدا کی قربت میں آئیں اور ان کی زندگیوں سے بھی خدا کے نام کو چلا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سب اپنی سر کو جھکائیں اور دعا۔ اے رحیم و کریم خدا، تو جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا اس کا بر وقت جواب دیتا ہے۔ اے خدا، تو جو اپنی حکمت سے آسمان کو قائم کرتا ہے، اپنی حکمت سے زمین کو قائم کرتا ہے، اپنی حکمت سے ہی تو انسان کو خلق کرتا ہے، تاکہ اس کی زندگی سے تیرے نام کو چلا دے۔ جس طرح میرے خداوند یرمیہ کی زندگی سے تیرے خداوند تیرے نام کو چلا دیا، اور بہت سے لوگ تیرے خدا تیری قربت میں آئے، اسی طرح میرے خدا ہمیں بھی توفیق عنایت کر کہ ہم بھی یرمیہ کی طرح اپنی اپنی خدمت کا احساس کریں، اپنی اپنی خدمت کو پرکھیں کہ خدا مجھ سے کون سی خدمت لینا چاہتا ہے۔ تو آج اس کلام کے وسیلہ سے میرے خدا ہمیں بہت زیادہ برکت دے، تاکہ میرے خدا ہم یرمیہ کی طرح اپنی خدمت کا احساس رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو تیری قربت میں لائیں اور تیرے نام کو چلا دینے کا وسیلہ کریں۔ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔